آج سے کچھ دن پہلے یعنی 20 جون کی شام کو سلیمان نامی ایک آدمی کو سوات کے علاقے مدیان میں زندہ جلا دیا گیا۔ پولیس کے مطابق سلیمان کا تعلق سیالکوٹ سے تھا اور وہ یہاں مدیان میں اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ہر روز کی طرح اس دن بھی سلیمان اپنے ہوٹل سے نکل کر مین بازار کچھ لینے کے لیے گیا تھا یا پھر باہر گھومنے کے لیے نکلا تھا۔ جب سلیمان بازار پہنچتا ہے تو کچھ دکاندار یہ نوٹس کرتے ہیں کہ سلیمان نعوذ باللہ قرآن پاک کے کچھ اوراق کو شہید کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہی تھا کہ وہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ سلیمان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اسے مارنے لگتے ہیں۔ ادھر جب یہ نیوز KPK پولیس تک پہنچتی ہے تو وہ فوراً انسیڈنٹ پلیس پر پہنچ کر سلیمان کو اس بھیڑ سے باہر نکالتے ہیں اور اسے قریبی پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں۔ یہاں تک سب کو لگ رہا تھا کہ شاید اب بات کچھ تھم جائے گی اور اب اس کیس کو پولیس خود ہینڈل کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لوگوں کا ہجوم پولیس کے پیچھے پیچھے پولیس اسٹیشن تک پہنچ جاتا ہے اور جن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا انہیں مسجد میں اعلان کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ سلیمان اس وقت اس پولیس اسٹیشن میں ہے اور اس بھیڑ کی تعداد اب ڈبل ہو جاتی ہے۔ اب یہ سارے لوگ پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑے ہو کر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں سلیمان چاہیے، ہم اسے خود دیکھ لیں گے، لیکن پولیس ان کی یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیتی ہے، جس کے بعد لوگ فرسٹریٹ ہو کر پولیس اسٹیشن پر ہی ہلہ بول دیتے ہیں۔ وہاں کے DPO زاہد اللہ خان بتاتے ہیں کہ اس حملے میں پولیس اسٹیشن میں آگ بھی لگائی جاتی ہے اور پولیس اسٹیشن کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ مدین سول ہاسپٹل کے مطابق 8 لوگ اس حملے میں زخمی ہوئے تھے اور وہ ٹریٹمنٹ کے بعد اب تک ڈسچارج بھی ہو چکے تھے۔ خیر، لوگوں کا ہجوم سلیمان کو پولیس اسٹیشن سے باہر لے آتا ہے اور اسے مارنے اور ٹارچر کرنے لگتا ہے اور ایٹ دی اینڈ اسے زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی میں اس نے کوئی گستاخی کی تھی یا نہیں، کیونکہ پہلے مجھے بھی لگا کہ شاید ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ہے جس میں یہ صاف دکھایا گیا ہے کہ جس ہوٹل میں سلیمان نے اسٹے کیا تھا اس کے واش روم پائپ سے نعوذ باللہ قرآن پاک کے اوراق ملے ہیں، اور ہوٹل کے جس روم میں سلیمان ٹھہرا تھا جب اس کی انویسٹیگیشن کی گئی تو وہاں سے بھی قرآن پاک کے جلے ہوئے پیسز ملے ہیں۔ لیکن اب ٹونٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اس نے کچھ ایسا کیا بھی ہے تو پولیس کو ایکشن لینا چاہیے تھا، لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا؟ اس کے پیچھے بھی ایک لمبی ہسٹری چھپی ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ہسٹری کو ایک بار پھر سے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ دیکھتے ہیں کہ آخر پاکستانی پینل کوڈ ریلیجس توہین کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ مدین میں توہین مذہب کے الزام میں ایک شخص کو زندہ جلانے کا مقدمہ سوات میں شہریوں نے اپنی ہی عدالت لگا لی۔ سوات میں مبینہ توہین مذہب پر ایک شخص کو آگ لگا دی گئی۔ سوات کے علاقے مدین میں توہین مذہب کے الزام ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ اس سارے واقعے کے بعد پولیس بہت کنفیوز تھی کہ کیا کیا جائے۔ کافی سوچ بچار کے بعد 2 FIR کاٹی گئی، ایک اس ہجوم کے خلاف جس نے سلیمان کو قتل کیا تھا اور ایک سلیمان پر کہ اس نے گستاخی کی ہے۔ ایز یوزول ہمارے پولیٹکس لیڈر CM آف KPK بہت زیادہ غمگین ہے اس واقعہ سے اور انہوں نے اس واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ تم لوگ کتنے جاہل ہو، یہ تو دیکھ لو کہ وہ کرسچن ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ کرسچن نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ جتنے بھی لوگ اسے کرسچن بول کر اسے سیف سائڈ دے رہے ہیں ان سب سے میرا ایک سمپل سا سوال ہے کہ کیا کرسچن کو قرآن پاک کی توہین کرنا الاؤ ہے؟ نہیں نا، تو پھر ہم کس بیس پر اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ یہ تو ہو گیا سارا واقعہ۔ اب آتے ہیں اس پوائنٹ پر کہ آخر لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا۔ دیکھیں 1987 سے لے کر 2022 تک آلموسٹ 2000 لوگوں پر توہین رسالت یا پھر توہین مذہب کے الزامات لگ چکے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ایک سنگل پرسن جسے توہین رسالت کے کیس میں موت کی سزا دی گئی ہو؟ کوئی ایک سنگل پرسن؟ نو ون۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ کہاں ہے آسیہ ملونہ؟ یہاں پر تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ عورت ہے کون۔ اب جب اتنے سینسٹیو معاملے پر اسٹیٹ کچھ نہیں کرے گی پھر لوگوں کو تو ایکشن لینا پڑے گا نا۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے کیسز میں کچھ کرتے ہیں الٹا ان پر ہی مقدمہ چلا دیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی مثال ہے آج سے 8 سال پہلے کی، جب ممتاز قادری جسے گورنر پنجاب کے قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ خیر وہ ایک لمبی سٹوری ہے، اس کا ذکر پھر کسی ویڈیو میں کریں گے۔ اب کچھ لوگ بولیں گے کہ پاکستان کے پینل کوڈ میں یہ کہاں لکھا ہے کہ توہین رسالت کے لیے موت کی سزا ہے، تو ان کو یہ بتاتا چلوں کہ 1986 میں پاکستان کے پینل کوڈ میں ایک کلاز یعنی ایک سیکشن 295C ایڈ کیا گیا تھا
जिसके एग्जैक्ट वर्ड्स ये हैं। अगर इसे मैं अपनी ज़बान में कहूँ तो इसमें ये कहा गया है कि जो कोई भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा, चाहे वो बोले हुए हों या लिखे हुए हों, बराह रास्त हों या बिला वास्ता, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नाम की बेहुरमती की जाएगी, उसे या तो सज़ाए मौत दी जाएगी या फिर उम्र कैद और जुर्माना किया जाएगा। तौहीन रसालत के बारे में पाकिस्तान के लॉ को देखा जाए तो पाकिस्तान पैनल कोड के चैप्टर 15 ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, इसमें तौहीन रसालत के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है। इस चैप्टर के 3 क्लॉजेज 295, 296 और 298 ये ब्रिटिश एरा के इंडियन पैनल कोड ऑफ 1860 से एज इट इज़ चले आ रहे थे, लेकिन उस ज़माने में आए रोज़ हिंदू मुस्लिम का कोई ना कोई फड्डा खुला रहता था और इन्हीं लड़ाइयों को कम करने के लिए 1926 में इंडियन पैनल कोड में सेक्शन 295A और 297 ऐड किए गए। इन दो सेक्शंस ने बरसगीर के तमाम मज़ाहिब को यकसा तौर पर इनकी इबादतगाहों की बेहुरमती, इनके मजहबी इज्तिमात में दखल डालने, इनकी तदफीन की जगहों को नापाक करने और इनके मजहबी जज्बात को मजरू करने से महफूज कर दिया। और उस वक्त तौहीन रसालत पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल की कैद थी, एंड दैट्स इट। लेकिन यहाँ पर मैं आपको मज़े की बात बताता चलूँ कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद का केस, जिसे कायद-ए-आज़म ने खुद लड़ा था और इल्हामा इकबाल खुद उनसे जेल में मिलकर भी आते थे, ये उसी टाइम का है। खैर, अब जब पाकिस्तान बना तो इन्होंने 1980 के पैनल कोड को एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया बिना किसी चेंज के, और ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर आया दौर जनरल ज़ियाउल हक का। जनरल ज़ियाउल हक ने 1980 से 1986 के दरमियान इस लॉ में 5 सेक्शंस 295B, 295C, 298A, 298B एंड 298C इन सब को भी इस लॉ में ऐड किया, जिनके मुताबिक जो मेन कानून नाफिज किए गए थे वो ये थे कि मुक़द्दस हस्तियों के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करने वालों के लिए 3 साल की कैद या जुर्माना है। 1982 में जो सेक्शन 295B ऐड किया गया, इसके मुताबिक कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले को ताउम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। सेक्शन 298B और C जो 1984 में शामिल किए गए थे, इसके मुताबिक कोई भी अहमदी खुद को मुसलमान नहीं कह सकता। और इन सब के बाद 1986 में ऐड हुआ सेक्शन 295C, जिसके मुताबिक तौहीन रसालत के लिए मौत की सज़ा मुकर्रर की गई, जिसके बारे में पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। माना कि बहुत सारी जगह पर गलती पब्लिक की होती है, लेकिन हर जगह गलती पब्लिक की ही हो ऐसा कहाँ लिखा है। अब आपको याद हो तो आज से कुछ अर्सा पहले लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक खतून ने एक लिबास पहना हुआ था जिस पर अरेबिक में कुछ लिखा हुआ था, और वहाँ पर लोग ऐसे ही फ्रस्ट्रेट हो गए थे। लेकिन ऐन मौके पर पुलिस की कार्रवाई ने उस फीमेल को बचा लिया, जिसके बाद आलमोस्ट हर एक इन्फ्लुएंसर और हर एक पाकिस्तानी ने ये पोस्ट ज़रूर लगाई थी कि पाकिस्तानी कौम कितनी जाहिल है, अनएजुकेटेड पीपल, इन्हें अरेबिक और कुरानी और इराक में फ़र्क नहीं पता, वगैरह वगैरह। ठीक है, मान लिया कि वो इंसिडेंट गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब आपको पता है कि हमारी कौम इस मामले में कितनी सेंसिटिव है और जानते हैं कि ये मामला कितना हसास है, फिर भी वही काम करना, ये लॉजिक कुछ समझ नहीं आता। अब इस बात के बाद कुछ लोगों का ये रद्द अमल होगा कि क्या हमें अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत ही पते की इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। यहाँ सबसे पहले खुदा और उसके रसूल की इज्जत आती है, फिर उसके बाद आपके राइट्स और आप आते हैं। और हमारे कुछ यूट्यूबर्स ये कहते फिरते हैं कि यहाँ जंगल का कानून राइज है, या फिर तौहीन नौज़बिल्ला एक नेशनल स्पोर्ट बन चुका है। लास्ट बात मैं यही कहूँगा कि खुद को इतना ना गिराओ कि अगर आपसे इस मतलब सवाल किया जाए तो तब वहाँ आप कोई जवाब न दे पाओ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज़।